Of our Maulana Akhundi Sahab, who is our resident scholar here, like to welcome Maulana Sakhawat Hussain Sahab and Maulana Rai Zafar Ali Sahab. They are not a stranger to this community, but they are visiting us after a long time. And so let's welcome all of them by reciting a very loud Nara Salawat. Maulana Sakhawat Sahab, we miss you. And but you have trained your junior sheikh so well that he is doing an outstanding job here, and so alhamdulillah we are still benefiting from your dua and your training and everything else. So with that, let me ask Hasnain Bhai to introduce Maulana Sakhawat Sahab. درود بر محمد و آل محمد. اس سال ثواب کی مجلس ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومین کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود بر محمد و آل محمد. یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے ربیع الاول، اس کی برکتیں ہیں، اور آج یہ جو محفل ہے انتہائی بابرکت ہے. سال ثواب کی مجلس بھی ہے اور ہم میں علماء دین بھی تشریف فرما ہیں. اس حوالے سے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سینٹر پر نور کی بارش ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دوں گا ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب کو. ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی اس ملک میں تقریباً 50 سال سے ہیں، اور اس ملک میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی یہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، یہ ان کا ہی حصہ ہے. الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. تو جیسا کہ ڈاکٹر امداد امام صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا ایک جو شاگرد دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں. ان کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ فیوچر میں ایک خمسہ سلیکٹ کرنا ہے، جس میں یہ پورا ویک ہمیں مجلس سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کو مس کر رہے ہیں، بہت دیر سے، کافی دیر بعد تشریف لائے ہیں. تو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آج کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے اور ربیع الاول کے حوالے سے بھی چند کلمات آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. درود بر محمد و آل محمد. حسنی بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی علماء کرام، برادران و خواہران اسلام، آپ سے میں درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور چودھری کریم داد خان ابن چودھری سردار خان، زرینہ بی بی بنت چودھری سردار خان اور چودھری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، اور میرے اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب سورة الفاتحة والإخلاص وختم القرآن وسائر الأذكار والختوم بتوسط الأنبياء والمرسلين سيما رحمة للعالمين وسيدة نساء العالمين والأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور چودھری کریم داد خان ابن چودھری سردار خان وزرین بی بی بنت چودھری سردار خان وسائر المرحومین من عائلت چودھری والمرحومین والمرحومات المتعلقین والمتعلقات لہؤلاء الحاضرین والحاضرات والناظرین والناظرات. اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرهم مع النبی وأهل بيته الطيبين وجنبهم من عذاب القبر والبرزخ والمحشر واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة واحشرهم مع الأبرار بحق الأئمة الأطهار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی المصحف الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. صلوات. قابل قدر حجج اسلام و ثقات الدین جناب مولانا رائے ظفر علی خان صاحب، جناب مولانا یعقوب شاہد اخوندی صاحب، برادران و خاہران اسلام، آج الفاطمہ اسلامک سنٹر البنی میں جو مجلس ایصال ثواب منعقد ہو رہی ہے، برسی کے سلسلے میں مرحوم و مغفور چودھری کریم داد خان ابن چودھری سردار خان اور برائے ایصال ثواب زرینہ بی بی بنت چودھری سردار خان، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ دونوں مرحومین کو، چودھری فیملی کے جمیع مرحومین کو، خاص طور پہ ابھی حال میں ایک بچہ بھی ان کا UK میں دنیا سے چلا گیا تھا، ان کی روح کو، اور بانیان الفاطمہ اسلامک سنٹر کے مرحومین، علماء کرام کے، حضار محترم کے مرحومین، مرحومات کی بخشش کے لیے جو ناظرین و ناظرات ہیں آن لائن دیکھ سن رہے ہیں، ان کے بھی مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ثانیاً میں آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اللہ کریم آپ کو اس دربار سے خالی نہ پلٹائے. ثالثاً میں
ربیع الاول کے ایام ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ سب کو جذبہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ الکرام سے ہمیشہ متصف رکھے اور آپ کی نسلوں میں یہ عشق رسالت، عشق اہل بیت تا قیام قیامت برقرار رہے. رابعاً میں یہ بھی دعا کرتا ہوں جنہوں نے حال حال میں ہمارے نبی کریم کے جلوس میلاد النبی کے شرکاء پر بم مارے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے اور شہداء کے درجات متعالی فرمائے. اور جنہوں نے ہنگو مسجد میں اور مستونگ کوئٹہ میں جلوس پر بم مارے ہیں اور وہ بم کے دوران اور مسجد کے دوران کچھ لوگ زخمی ہیں، اللہ ان زخمیوں کو بھی جلد از جلد شفا یاب فرمائے. ہماری کمیونٹی میں بھی اگر کوئی علیل ہے، اللہ کریم ان سب کو شفا کلی مرحمت فرمائے. خامساً میں دعا کرتا ہوں یہاں کے عالم محترم کے لیے، صدر محترم کے لیے، ٹرسٹیز کے لیے، خدمت گزاران الفاطمہ کے لیے جو نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اللہ اس میں آپ کو ہم کو کامیاب و کامران فرمائے. آج کی جو گفتگو ہے ہماری، وہ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد آج میں نے ایک عنوان رکھا ہے، مفاتیح الجنات. ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان، ایک عنوان ہے آج مفاتیح الجنات. جنت کے دو پلورل ہیں، ایک ہے جنان، ایک ہے جنات. آج میں اس مجلس میں جنت کی چابیوں کا ذکر کروں گا. جنت کی چابیاں. سب سے پہلے تو جو آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کی ہے، اس میں سن لیجئے کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اللہ کی طرف توبہ کرنے میں، مغفرت طلب کرنے میں. در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. لہذا دیر نہ کریں، کل نہیں آج نہیں اب اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں تاخیر نہ کریں، جلدی کریں. اور کس چیز میں جلدی کریں؟ وجنتن، حصول بہشت میں جلدی کریں. یہ جنت کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ ارضها السماوات والارض، یہ پھیلی ہوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ جتنی گلیکسیز ہیں، جتنی یونیورس ہے کائنات کی، بروز محشر یہ ساری جنت بن جائے گی. لہذا سوال نہ کیجیے گا کہ کہاں رہیں گے، جب ساری ہی جنت بن جائے گی اور اللہ جتنی وسعت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں چھوٹے سے شہر کربلا میں اللہ عاشقان حسین کے لیے زمان کو بھی وسعت دے دیتا ہے، مکان کو بھی وسعت دے دیتا ہے. اعدت للمتقین، فرمایا یہ تیار کی گئی ہے جنت متقین کے لیے. یہ جنت کی چابی آ گئی. جنت کی ایک چابی کا نام ہے تقوی. انما یتقبل اللہ من المتقین. پہلی قربانی میں فرزندان آدم کے لیے قرآن نے رولنگ دی کہ قبول ہوتی ہے متقین سے. لہذا جنت کی چابی تقوی ہے. متقی بنیں گے تو جنت کی چابی ہاتھ میں آ جائے گی. اور امام المتقین کائنات میں مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں گزرا. جب امام المتقین کو نہیں مانا تو چابی جنت کی کیسے ہاتھ میں آئے گی؟ اچھا، یہ کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ وہ ہیں جو متقی، وہ ہیں کہ جو آسانیوں میں بھی خرچ کریں راہ خدا میں اور تنگ دستیوں میں بھی خرچ کریں. ان کے حالات بدلیں، نیتیں تبدیل نہ ہوں. یہ جنت کی چابیاں ہاتھ میں آ رہی.
ہر حال میں راہ خدا میں خرچ کریں. والکاظمین الغیظ، اور جب غصہ آ جائے، غصہ آئے گا ضرور، کیونکہ ہم بنے ہوئے ہیں مٹی، پانی، آگ اور ہوا کے. تو آگ کے بنے ہیں تو بھڑکے گی تو ضرور، آگ بھڑکے گی. والکاظمین الغیظ، اس کو ہوا سے سلگائیے نہیں، پانی سے اور مٹی سے اس کو بجھا دیجئے. یہی انسان کی معراج ہے کہ غصہ رکھ کے اظہار نہ کرے تو وہ کاظم الغیظ بن جاتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیں. ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، خود معاف کرنا نہیں سیکھا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، پھر خدا مہربان ہوگا. عرش میں تو خیر نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. ہاں، وہ صرف استعارہ ہے کہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، یعنی اوپر. عرش بری سے مراد صرف وہ عرش نہیں ہے، بلکہ جتنا اوپر ہو سکتا ہے درجے میں اللہ اتنا اوپر ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. عجیب نسخہ بتایا. کہہ دیجئے، فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یوں کرو، مجھ محمد کا اتباع کر لو، پھر ون وے نہیں ٹو وے محبت ہو جائے گی. تم اللہ سے محبت کرو گے، خالق مخلوق سے محبت کرے. پھر ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو مؤمن ہوں اور عمل صالح کریں تو وہ اصحاب الجنت ہیں، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. آج ایک کلیہ سمجھ لیجئے کہ جہنم میں ہمیشہ خلود، قیام میں خلود جہنم میں سب کے لیے نہیں ہے. جہنم سے بندہ جنت میں آ سکے گا، مگر جو جنت میں ایک دفعہ آ گیا پھر واپس جہنم نہیں جا سکتا. یہ عجیب کرم ہے اللہ کا. لہذا آپ اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لیں. جیسے امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کیا ممکن ہے کہ دنیا میں ہم جنت میں چلے جائیں؟ یہ سوال تو بڑا عجیب ہے نا. دنیا میں ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. مجلس جد الحسین ہوول جنتو بے عینہا. میرے جد حسین کی مجلس میں داخل ہو جاؤ، یوں سمجھو جنت میں داخل ہو گئے. یہ جنت ہے جہاں آپ تشریف فرما. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی جنات تجری من تحتہا الانہار. وہ لوگ جو مومن ہوں اور عمل صالح کریں، ہم فرشتوں کو بھی ہٹا دیں گے. اللہ فرما رہا ہے ہم خدا ہو کے خود ان کو جنت میں داخل کریں گے. بندے کا درجہ کتنا بڑھ رہا ہے. یہ ایمان کی کنجی، عمل صالح کی کنجی کتنا فائدہ دے رہی ہے کہ اللہ خود داخل فرما رہا ہے جنتوں میں. ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ تھے جو راتوں میں کم سوتے تھے. جنت میں جب جائیں گے ان کا ایک ہی جاب ہوگا، آخذین ما آتاہم ربہم. اللہ نعمتیں دیتا جائے گا، وہ نعمتیں سمیٹتے جائیں گے. کون تھے یہ لوگ؟ ان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں میں کم سوتے تھے. جنت کی کنجیاں راتوں میں سونے سے نہیں ملتی، راتیں عبادت خدا میں
جاگ کر گزارنے سے ملتی. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, سحر کے وقت وہ مغفرت کی دعا کرتے تھے. یہ سحر کا ڈان کا جو وقت ہے, یہ سوتے ہوئے نہ گزار دینا. اس وقت اللہ کے فرشتے آپ کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں. حل من سائل, حل من مستغفر, حل من طالب الرزق. ہے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کی کشتی پہ سوار ہونے والا, ہے کوئی اللہ سے دوستی کرنے والا. اس وقت کو سو کے نہ گزارے. اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنت والوضوء مفتاح الصلاۃ. فرمایا نماز جنت کی چابی ہے اور وضو نماز کی چابی ہے. لہذا آپ نماز سے بھی پہلو تہی نہ کریں. اور صلاۃ اللیل کو تو خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ مفتاح الجنت ہے, جنت کو کھولنے والی چابی ہے. نماز تہجد, اگر آج تک آپ پابند نہیں تو آج کے بعد آپ عہد کر لیں کہ آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ آپ کے ہاتھ سے جنت کی کنجی واپس نہیں لے گا. وہ ہم جب کالج میں تھے تو ہم اپنے سینئر سے کہتے تھے کہ بتائیے گا پچھلے سال کیا سوال آئے تھے. آج کی تقریر میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کنجیاں سمجھ میں آ جائیں گی. مفاتیح الجنات, جنتوں کی چابیاں مل جائیں گی. ایک دوسرے کو چابی دینی چھوڑ دیں, اس سے نقصان ہو رہا ہے. جو ایک دوسرے کو آپ چابی دیتے ہیں نا, اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ہاں, اللہ سے چابی لیں, بندوں کو چابی مت دیں. بندوں کا احترام کریں, عزت کریں. واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ. ایک مومن مسلمان کا احترام ہمارے ائمہ کے نزدیک کعبہ سے زیادہ ہے. کعبہ کو گرا دیں تو اتنا بڑا گناہ نہیں, مومن کا دل رنجیدہ خاطر کر دیں تو کعبے کو گرانے سے زیادہ گناہ. تو آج کی تقریر میں جلدی جلدی میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ کون لوگ تھے جنتی متقی جن کی جنت ہو گئی, جن کو چابیاں مل گئیں؟ ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا تھا اور شرم سے چپ رہنے والوں کا بھی حق ہوتا تھا. صاحب بہادر باہر تو بنے ہوئے ہیں حاتم تائی, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہے. باہر تو انہوں نے بڑی فاؤنڈیشنز بنا رکھی ہیں, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچی نہیں کر رہے. ایسا نہیں کرنا. اول خیش بعد درویش, یہ شریعت کا بھی حکم ہے. جی ہاں, قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب آئیے ذرا جلدی جلدی ایک حدیث شریف پیش کر دیں. علامات اہل الجنت سبعۃ. کسی نے پوچھا سرکار روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل مل جائے گا. لیجئے جنت کی چابی ہاتھ میں آ رہی ہے. روئے زمین پہ بندہ جا رہا ہے, یہ جنتی جا رہا ہے. فرمایا جس میں 7 نشانیاں دیکھو اسے روئے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی سمجھو. کون کون سی؟ نمبر 1 وجہ منبسط, کھلا ہوا چہرہ. مومن سے ملے تو اس کے 10-15 سال 20 سال کے غم دور ہو جائیں. یہ ملاقات مومن کا فائدہ ہے, نہ یہ کہ اس بیچارے کا بلڈ پریشر اور شوگر ہی ہائی ہو جائے. آپ یہ سیکھیں اسمائلنگ فیس. یہ امریکہ والوں نے آپ سے سیکھا ہے. آپ تعریفیں کر رہے ہیں امریکن بڑے اسمائلنگ فیس ہیں, انہوں نے آپ سے سیکھا ہے. یہ انہوں نے آپ سے بہت ساری اچھی چیزیں لے لی ہیں. تو وجہ میں منبسط, کھلا ہوا چہرہ, پہلی نشانی روئے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی کی. دوسری وَيَدٌ مُعْتِيَةٌ, اللہ کے لیے راہ خدا میں سخاوت کے ساتھ دینے والا ہاتھ. یہ روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانی ہے.
حاتم طائی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کس کی وجہ سے؟ سخاوت کی وجہ سے. اگر سخاوت کی وجہ سے کافر جنت میں جا سکتا ہے تو سخاوت کی وجہ سے مومن کیسے جنت میں نہیں جا سکتا؟ نوشیروان عادل کافر تھا، جہنم میں نہیں جلے گا. یہ جنت سے مراد مقام آراف. وہ جنت کی بھی قسمیں ہیں، وہ مقام آراف ہے، وہ سیمی جنت کر لیں آپ، سیمی پیراڈائز کر لیں آپ، کہ اس میں جہنم نہیں ہوگی کم از کم. جی ہاں، نوشیروان عادل جہنم میں نہیں جلے گا. کیوں؟ عدل کی وجہ سے. اگر کافر عدل کرے تو اللہ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے. اگر مسلمان عدل کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں بھی جنتی ہو جائیں گے، آخرت میں بھی جنتی ہو جائیں گے. تیسری نشانی وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، زبان پہ ہمیشہ ذکر خدا رکھے، ذکر محمد و آل محمد رکھے. مجلس میں تسبیح نہ پڑھیے گا. یہ ان کے رشتہ دار ہیں تراب بھائی کے وہاں، تو وہ مجلس میں تسبیحیں لے کے آ گئے. میں نے کہا مجھے کیوں بلایا تھا اگر آپ نے مجلس میں تسبیحیں پڑھنی ہے؟ نہ مجلس میں تسبیح پڑھیں، نہ مجلس میں ٹیکسٹنگ کریں، فون وغیرہ رکھ کے. یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے توجہ اور انہماک کے ساتھ. تسبیح کا اور وقت ہوتا ہے، فون کی ٹیکسٹنگ کا اور وقت ہوتا ہے. لسان ذاکر، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں درود پڑھتے جائیں. آج کل تو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میرے آقا کا نام کتنا پیارا ہے. ہمارے ایک خطیب تھے، وہ کہتے تھے میرے آقا کا نام اتنا پیارا ہے کہ جب تک لب لب کو نہ چوم لے محمد نکل ہی نہیں سکتا. ذکر محمد و آل محمد کرتے رہے. اور چوتھی نشانی وَقَلْبٌ خَاشِعٌ، ڈرنے والا دل. پولیس سے ڈرنے والا تو سب کا ہے، جیسے ہی لائٹ آتی ہے نا تو سب کے ریس سے پاؤں اڑ جاتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والا دل، یہ مومن کی نشانی ہے. پولیس سے ڈرنے والا دل امریکن سٹیزن کی نشانی ہے، اللہ سے ڈرنے والا دل جنتی کی نشانی. یہ چلتا پھرتا جنتی. اور اور فرمایا صلواتن کثیرتن، کثرت سے نماز پڑھے، نماز کثرت سے پڑھے. جوانوں خاص طور پہ یاد رکھنا، جوانی کے وقت لطف ہے نماز کا. جب گھٹنے ہی جواب دے گئے، رکوع ہی نہیں کر پا رہے، سجدے میں اعضاء ہی نہیں لگ رہے، قیام کھڑے نہیں ہو رہے، اس لولی لنگڑی نماز کا کیا فائدہ؟ آپ نماز پڑھیں جب توانائیاں برقرار ہیں تو راہ خدا میں ان کو خرچ کریں تاکہ اللہ آپ کو مجاہد فی سبیل اللہ بھی لکھ لے اور روئے زمین پر جنتی بھی لکھ لے. صلوات کثیرت وصوم کامل. شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں، روزہ کمپلیٹ رکھنا ہے، آدھا نہیں، پورا، ہاں کامل روزہ رکھنا. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، مکمل روزہ رکھنا. 6 ہو گئے. 7ویں نشانی اور آخری فرمایا وَالسَّبَقَةُ فِي السَّلَامِ، سلام میں پہل کرنا روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانی. آپ دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو سٹیٹس کا بڑا خیال ہے. آج کل تو یہ اس میں بھی ایک خبط آ گیا ہے سٹیٹس کا. یہ جو فون ہے اب تو، ہاں واٹس ایپ میں بھی سٹیٹس لگا ہوا ہے. جی ہاں، سٹیٹس. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، سٹیٹس آپ کا اللہ سے ٹھیک ہونا چاہیے. بندوں سے کبھی آپ کا سٹیٹس ٹھیک نہیں ہوگا. جتنا بھی سٹیٹس ٹھیک کرتے رہے، وزیر بن جائیں، شاہ جی بن رہے ہیں، بننے جا رہے ہیں نا، اب جرار بھی بن رہے ہیں، کنٹرولر. اللہ بنائے، ان دونوں کو بنائے. میری دعا ہے، میں دعا کرتا ہوں ربیع الاول کا مہینہ ہے، دونوں بن جائے. جی ہاں، راضی کوئی نہیں ہونے والا. کوئی وزیر سے راضی نہیں ہوتا، کوئی کنٹرولر سے راضی نہیں ہوتا. راضی ہوتا ہے تو کریم اللہ
وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، بندے زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے، تو اس سے دوستی کریں نا جو تھوڑا لیتا ہے اور زیادہ دے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید مفتاح الجنت ہے، ثم العبادہ، اس کے بعد عبادت، یعنی مشرک نہ ہو بندہ، گستاخ شان رسالت نہ ہو، گستاخ اہل بیت نہ ہو، پھر عبادت کام آئے گی۔ چاہتا ہوں میں جوانوں کے لیے ایک ہدیہ کر دوں، جو میں نے پہلی یہ روایت پہلے یہاں نہیں پڑھی، سن لیجئے ذرا، یہ بڑی عجیب روایت ہے، سن لیجئے، شیعہ اور سنی سب نے لکھی ہے۔ جا رجل عند رسول اللہ، حضور کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ سرکار اسالک عن العمل ادخل بہ الجنہ، آپ سے میں چاہتا ہوں ایک عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیجئے یہ چابی مل رہی ہے، یہ آل محمد کی چابی، حضور کی چابی ہے، ہماری چابی نہیں جو ایک دوسرے کو دے رہے، حضور چابی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی المکتوبات وصم شہر رمضان واحب علی، توجہ فرما رہے ہیں، ساری نمازیں جو واجب ہیں پڑھ، سارے رمضان کے روزے رکھ، اور میرے بھائی علی سے محبت رکھ، ادخل الجنت من ای باب شئت، جس دروازے سے دل چاہے جنت میں چلے جانا۔ وہ بندہ بھی تھا کوئی المری والوں کی طرح، یہ اترنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھا۔ اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، ایسے پوچھنا چاہیے بالکل کہ کہاں سے پڑھا۔ وہ تھوڑا سا المنی والوں کی طرح اس نے تھوڑی سی تیوری چڑھائی کہ بس نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور علی سے محبت کریں۔ سرکار نے فوراً کہا لو صلیت الف عام وصمت الف عام وزکیت الف عام وحججت الف عام واعتقت الف رقبۃ وغزوت الف غزوۃ وقرأت التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن ولقیت الانبیاء کلہم وعبدت مع كل نبی الف عام وجاہدت مع كل نبی الف غزوۃ وحججت مع كل نبی الف حج ثم مت وإن لم يكن في قلبك حب علی ادخلك اللہ النار مع المنافقین۔ آپ نے فرمایا تو کتنی نمازیں پڑھ لے گا؟ فرمایا تو 1000 سال نمازیں پڑھے، 1000 سال روزے رکھے، 1000 سال حج کرے، 1000 سال زکوٰۃ دے، 1000 جنگ میں نبی کے ساتھ مل کر تو لڑا ہو، 1000 غلام تو نے آزاد کیا ہو، تورات و زبور و انجیل و قرآن کو تو نے پڑھا بھی ہو، عمل بھی کرتا ہو، اور ہر صحابی کا تو، ہر نبی کا تو صحابی اور ساتھی رہا ہو، اور ہر نبی کے ساتھ مل کر پھر 1000 سال عبادت کرے، 1000 سال جنگ کرے، 1000 جنگ کرے، 1000 حج کرے، اور پھر میں مر جائے، اگر تیرے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہے، اللہ تجھے منافقوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ سلمکم اللہ، شکرا جزیلا۔ انا اعتذر وانا آسف ما اقدر بالعربی لان وقت قلیل فی خدمتکم انشاءاللہ، اللہ یعطیک العافیہ۔ تو برادران اسلامی و خواہران گرامی، گفتگو بڑے عجیب پیرائے میں آ گئی ہے الحمدللہ، کہ جنت کی چابیاں
آج ہم آپ کی خدمات عالیہ میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ایک روایت اور سن لیجئے، حضور کے دن ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لما عرج بی الی السماء، میں جب آسمانوں میں گیا تو جبریل آئے میرے پاس اور جبریل کہنے لگے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ آپ اپنا قدم رکھیں جنت میں. تو میں جنتوں میں گیا تو جنتیں 8 تھیں، 8 دروازے تھے. جنت کے ہر دروازے پہ اللہ نے کنجیاں لکھی ہے، کنجیاں، چابیاں، مفاتیح جنت کی. کیا ہے سرکار؟ میں جو پہلے دروازے پہ گیا تو وہاں لکھا تھا لکل شیء حیلۃ وحیلۃ طیب العیش فی الدنیا 4 خصال. اللہ نے قلم قدرت سے لکھا کہ جنت میں داخلے کے لیے کیا کیا چاہیے، کیا شرائط ہیں. امیگریشن کے لیے آپ جو فارم فل کرتے ہیں، یوں سمجھیے حضور وہ فارم سارا ہی لے کر آ گئے تاکہ سارا فارم ہی فل کر لیں. ایک روایت میں حیلتن، ایک میں حلیتن. میرے عزیز آغا خوندی بہت فاضل ہے، یہ نہ سمجھیں کہ کہاں سے استاد نے پڑھ لیا. دونوں روایتیں، حیلہ بھی ہے حلیہ بھی. لکل شیء حیلتن، ہر شے کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے. اور اگر چاہتے ہو زندگی پاک گزر جائے تو 4 عادتیں پیدا کر لو. لیجئے حضور کہہ رہے ہیں کہ جنت پہ پرچہ آؤٹ ہے. جنت پہ 8 میں سے 4 نہیں، 4 میں سے 4 آؤٹ ہو گئے. کیا کرو؟ القناعۃ وترک الحسد ونبذ الحقد ومجالسۃ اہل الخیر. اللہ نے کریم رب نے جو تمہیں دیا ہے اسی پہ صبر کرو. دوسروں کے محلوں کو دیکھ کر اپنی جھونپڑیوں کو آگ نہ لگاؤ. وہ کریم رب بہتر جانتا ہے کسی کو کس حال میں رکھے. القناعۃ مال لا ينفد وترک الحسد، حسد چھوڑ دو. یہ حسد وفادار بیماری ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، قبر میں ساتھ جاتی ہے. حسد بھی ساتھ جاتا ہے، ڈائبٹیز بھی ساتھ جاتی ہے. اچھا، جیسے ڈائبٹیز ابتدا میں پتہ نہیں چلتا، ہمیں جس کو بھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ہٹے کٹے، تو ان کو ہم نے بتایا کہ ہٹوں کٹوں کو ہی ہوتی ہے، ہوتی ہٹوں کٹوں کو. حسد بھی ایسی بیماری ہے. اللہ اکبر. الحسد کصدع الحدید، الحسود لا یسود. ہم سے زیادہ تو وہ سمجھدار ہیں ٹرکوں والے جنہوں نے پیچھے لکھا ہوتا ہے رش کر حسد نہ کر. جی ہاں، حسد، جیلسی کو چھوڑ دیں. وَنَبْذُ الْحِقْدِ، اور سینے سے کینے کو نکال دیں. تیسری چیز. چوتھی چیز، جب بھی بیٹھیں تو نیکوں کے ساتھ بیٹھیں، شرارتیوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. سمجھے ہیں جناب؟ زندگی ساری پاک ہو جائے گی. آج کی مجلس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ زندگی پاک بھی ہوتی ہے. زندگی پاک. میں آگے گیا تو سرکار کہتے ہیں وہاں لکھا ہوا دیکھا لکل شیء حیلۃ وحیلۃ السرور فی الآخرۃ 4 خصال. زندگی تو پاک ہو گئی نا، آخرت پاک کرنی ہے. سرور آخرت، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. سوے نیزے والا سورج کچھ نہ کہے، وہاں بندہ بوائل نہ ہو، فرائی نہ ہو، بالکل ٹھیک ریلیکس چلا جائے. تو کیا کرے؟ مسح رأس الیتیم. نمبر 1، یتیم پروری شروع کر دے. وَالتَّعَطُّفْ عَلَى الْأَرَامِلِ، اور بیوگان کا خیال رکھے. وَتَفَقُّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقیروں مسکینوں کو اپنا حق لینے کے لیے تمہارے دروازوں پہ نہ آنا پڑے، تم ان کے دروازوں پہ عزت کے ساتھ ان کا حق دے کے آؤ. چوتھی صفت، وَالسَّعْيُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، کوشش کرو کہ مومن کی حاجت پوری ہو جائے. پوری نہیں کرنی، پوری کرنے والا تو وہ ہے. آپ نے تو کوشش کرنی ہے. السعی منا والاتمام من اللہ.
علی القصد و علیہ الابلاغ. تو پتہ چل گیا کہ جو یتیم پروری کرے وہ جنتی ہے. ایک چابی مل گئی. یتیم پروری جنت کی کنجی ہے. تو جو امت کے گناہگاروں کے یتیم بچوں کی یتیم پروری کرے، جب وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو جس نے عبداللہ کے یتیم کو پالا ہے وہ جہنم میں کیسے چلا جائے گا؟ تیسرے دروازے پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعُ خِصَالٍ. چاہتے ہو ہیلدی رہو دنیا میں تو 4 کام کر لو. بڑا عجیب نسخہ ہے یہ. کیا کیا؟ قلت الکلام، کم بولو. قلت الطعام، کم کھاؤ. قلت المنام، کم سو. قلت الشہوت، خواہش کے پیچھے کم دوڑو. یہ صحت ٹھیک کر دے گی. مولا علی فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر خطاؤہ. علماء تشریف فرمائے، یہ میرا اپنا ترجمہ ہے. سرکار فرماتے ہیں جو بولتا زیادہ ہے وہ بھولتا زیادہ. اللہ اکبر. قلت الطعام، آج کہہ رہے ہیں کم کھانا صحت کی دلیل ہے. یہ ہم کبھی مجلس وغیرہ زیادہ پڑھ لیں 2-4 مہینے تو کوئی دوست ملتا گیا، ارے دبلے ہو گئے. میں نے کہا بھئی ہیلدی ہو گئے نا، آپ خوش ہوں کہ ہم ہیلدی ہو رہے ہیں. کوئی موٹاپا کوئی ہیلدی ہونے کی دلیل تھوڑی. یہ ایک زمانہ تھا کہ موٹاپے کو ہیلدی ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، موٹاپے والوں کو بھی اور پتلے جتنے بھی ہیں. انشاءاللہ اللہ چاہے تو موٹوں کو بھی 100 سال تک صحت دے سکتا ہے، چاہے تو لاغر کو بھی دے سکتا ہے. رب خالق و مخلوق استوار رکھے، وہ سرکمسٹانسز کو چینج دے گا، کر دے گا، بلکہ لکھی ہوئی قسمت کو بدل دے گا، آپ کو ناراض نہیں کرے گا. وہ بڑا کریم رب ہے. میں چوتھے دروازے پہ پہنچا، وہاں لکھا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے فلیبر والدیہ، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے. لوگ سوچ رہے ہیں نرسنگ ہوم کھول دیں تاکہ ہمارے بوڑھے ماں باپ نرسنگ ہوم میں ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں تاکہ فادر ڈے میں سال میں 1 دن چلے جائے کریں، ان کی خبر لے آئیں. میں نے ایک صاحب سے کہا، جس نے کہا نا کہ میں اپنے ماں باپ کو نرسنگ ہوم میں چھوڑ آیا ہوں، میں نے کہا بیٹا ماں باپ کو نہیں چھوڑ آئے، قبلہ و کعبہ کو چھوڑ آئے ہو. النظرۃ الی الاب او الام، ایک نگاہ تمہاری ماں کے چہرے کی طرف یا تمہارے باپ کے چہرے کی طرف حج مقبول کا ثواب رکھتی تھی، عمرہ مقبولہ کا ثواب رکھتی تھی. اللہ نے تو کعبہ تیرے گھر میں رکھا تھا، تو خود طواف کر کے ڈیلی حاجی نہ بنے، اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. میں بڑا شکر گزار ہوں آج کے اسکول میں جو ہماری بچیاں تھیں، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، بہت مجھے عزت سے بٹھایا. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ آپ کی تربیت ہے، مولانا محترم کی، صدر محترم کی، ٹرسٹی حضرات کی. اسی طرح ان بچوں کو آپ ٹرینڈ کریں، بچیوں کو ٹرینڈ کریں تاکہ ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد کا یہ مظہر دکھائی دے بڑے ہو کر. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے. یہ یونیورسیلٹی ہے اسلام کی. اگر آپ امریکہ نہ آئے ہوتے تو شاید آپ کو سمجھ نہ آتی. انڈیا والے تو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے کافر بھی ہو سکتے ہیں. اسلام اس کا نام ہے کہ ہر طرف سے کفر نے گھیرا ہو مگر بندہ پھر بھی مومن رہے، پھر بھی مسلمان رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت. چوتھی چیز،
جو چاہتا ہے اللہ اور قیامت کا ایمان رکھنے والا بولے تو اچھا بولے یا چپ رہے. اللہ اکبر. سونا اور چاندی کا آپ ذکر جانتے ہیں. اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا. تھوڑا سا بریک، زبان کو بھی بریک دینی چاہیے. دیکھیے اللہ نے 32 باڈی گارڈ میں رکھی ہے، پھر بھی نکل آتی. 32 باڈی گارڈ ہے اس کے، مضبوط سخت، یہ تو بالکل نرم ہے، پھر بھی نکل آتی. اس لیے زخم زبان سے اللہ محفوظ رکھے. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. 5ویں دروازے پہ لکھا تھا، سرکار فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ یذل فلا یضل. جو چاہتا ہے کہ کوئی اسے ذلیل نہ کرے تو وہ کسی کو ذلیل نہ کرے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا چیز لکھی ہے، کیا جنت کی کنجیاں ہیں وہاں پر. من اراد اللہ یظلم فلا یظلم. جو چاہتا ہے اس پہ ظلم نہ ہو تو وہ دوسرے پہ ظلم نہ کرے. من اراد اللہ یشتم فلا یشتم. جو چاہتا ہے کہ کوئی اسے گالی نہ دے تو وہ کسی کو گالی نہ دے. من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر کوئی چاہتا ہے اس رسی کو پکڑ لے جس کو پکڑ کے فرشتے بھی اور بندے بھی اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پڑھ لے. وہ جو رسی ہے علی ولی اللہ کی شکل میں، خود اللہ اس کے ہاتھ میں دے دے گا. میں 6 دروازے پہ پہنچا، وہاں لکھا ہوا تھا من احب ان یکون قبرہ واسعا فسیحا فلیات المساجد. جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر جنت بن جائے. یہ عجیب نسخہ ہے، قبر کا سٹیٹس ہی چینج ہو جائے، قبر ہی جنت بن جائے. اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی قبر جنت بن جائے، بڑا آسان نسخہ آ رہا ہے. وہاں لکھا ہے قلم قدرت سے اللہ نے، جو چاہتا ہے اس کی جنت قبر جنت بن جائے وہ مسجدوں میں آنا شروع کر دے. تم میرے گھر کی رونق بن جاؤ، میں تمہاری قبروں میں جنت کی رونق بھیج دوں گا. آج کل تو لوگ مسجدوں کے لیے بھی نخرے کر رہے ہیں. جی ہاں، ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اوہام سے محفوظ و مسون رکھے. من احب اللہ یظلم علی عہدہ فلینور المساجد. دوسرا جملہ لکھا تھا، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تاریک نہ ہو تو وہ مسجدوں میں چراغاں کرے. یا تو بل دے دے بجلی کا، 10 15 20 سال کا کہ بجلی کا بل میں دے دیتا ہوں، یا بلب لا کے دے دیں، ٹیوب لا کے دے دیں، یا پھر صدر محترم کی طرح، ڈاکٹر صاحب امداد امام کی طرح وقت پہ آ جائیں. 3 بجے کا اعلان تھا مجلس کا، ماشاءاللہ 2:45 یہ 2:30 بجے یہاں آئے ہوئے تھے. تو پہلے آئے ہیں تو پہلے لائٹیں روشن کریں گے. تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے تم میرے گھر کو تاریک نہ کرو، میں تمہاری قبر کو روشن کر دوں. من احب اللہ تاکل الدیدان فی القبر فلیکنس المساجد. جو چاہتا ہے کہ قبر میں حشرات الارض، سانپ بچھو انسیکٹ اسے نہ کھائیں تو مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دے. تم اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھر سے گاربیج باہر پھینک دو، میں خدا اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبروں سے سانپوں بچھوؤں کو باہر پھینک دوں. من احب ان یکون بدنہ طریا تحت الارض. جو چاہتا ہے کہ اس کی باڈی فریش رہے. آپ چاہتے ہیں نا، کتنی خوبصورت آپ کی باڈی ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کی باڈی کو کھا جائے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے. آپ چاہتے ہیں ایسے ہی سوئیں ایسے ہی اٹھے. میرے ایک کلاس فیلو نے کتاب لکھی ہے قم میں، وہ کہتا ہے 250 جنازوں کا آئی وٹنس ہوں. 250 جنازوں کا. کسی کو 30 سال 25 سال 40 سال کے بعد جب قبر کھودی تو بالکل ایسے فریش تھا جیسے دفن کیا تھا.
یہ میں صرف تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پریکٹیکل کی بھی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نیک بندوں کی لاش خراب نہیں ہوگی. کیسے؟ فَلْيَشْتَرْ بَسْتَ الْمَسَاجِدِ، مساجد میں کارپٹ خرید کے ڈالتے ہیں. تم میرے گھر کو ریڈ کارپٹ کر دو، میں تمہاری قبروں کو ریڈ کارپٹ کر دوں گا. میں 7ویں دروازے پہ جب پہنچا، سرکار فرماتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا بیاض القلب فی 4 خصال، 4 ایسی خصلتیں ہیں پیدا کر لو، دل منور ہو جائے گا، دل ہی نور ہو جائے گا. آنکھیں تو ہیں نور، دل ہی نور ہو جائے گا. کون کون سی؟ عیادت المریض واتباع الجنازہ واداء القرض وشراء اکفان الموتى. کوئی مومن مریض ہو جائے تو عیادت کو چلے جاؤ، جنازہ ہو تو فالو کر لو جنازے کو، قرض لیا ہے کسی سے تو اس کو واپس بھی کرو، قرض الحسنہ ہو، قرض دے کے پھنسنا نہ ہو، اور کسی کو ضرورت ہے تو قرض دو. اور 4تھی خصلت، کفن خرید کے گھر میں رکھ لو. جن کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ بیچارے بے ہوش ہوتے ہیں، نیم بے ہوش ہوتے ہیں، تم کفن دے دو. دیکھیے ساری چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس ہیں، مگر جنت کی کنجیاں مل رہی ہیں، چابیاں مل رہی ہیں. میں 8ویں دروازے پہ پہنچا. 8ویں پہ حضور فرماتے ہیں شارٹ کٹ لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا واہ، لکھنے والے کا بھی کمال، پڑھنے والے کا بھی کمال، بھیجنے والے کا کمال. ہم غریبوں کو اتنے سنا کے آخری سنائی. من اراد ان يدخل من هذه الابواب الثمانیة فلیتمسک ب4 خصال. جو چاہتا ہے کہ 8 دروازوں سے بلا روک ٹوک گزر جائے تو 4 کام کر کے آئے: الصدقۃ والسخاء وحسن الخلق وکف الاذى. صدقہ دے، سخی ہو، اللہ اکبر، خوش اخلاق رہے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے. اللہ فرما رہا ہے تم میری مخلوق کو تکلیف نہ دو، میں تمہیں مخلوق سمجھ کے تکلیف نہیں دوں. یہ ہو گئے 32 یہ ہو گئے 10 کے لگ بھگ پہلے. 40 آپ کے پاس آ گئے. بس مجلس اب تمام ہو رہی. مفاتیح الجنات آج کافی حد تک ہمیں مل گئے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے عبارتیں پڑھی نا ساری، یہ میں نے آخر میں کہا ہے، حضور نے تو پہلے کہا. حضور نے کہا ہر دروازے پر اوپر موٹا لکھا ہوتا تھا کلمہ، نیچے یہ 4 چیزیں چھوٹی لکھی ہوتی تھی. وہ موٹا کیا ہے؟ کہا موٹا لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ. یعنی میں اگر یوں کہوں کہ جنت کے لیٹر پیڈ پہ علی کا نام لکھا ہوا ہے، جلی ہوئی. یہ سرکار نے فرمایا. پھر یہ بھی کہا ان اللہ خلق حلقۃ باب الجنت من الیاقوت الاحمر. اللہ نے جو ڈوری بنائی ہے نا جنت کے 8 دروازوں پہ، وہ روبی کی بنائی ہے، روبی کی. وہ زبردست چمکتی ہوئی. ہاں روبی، یہ شاہ جی نے پہن رکھی ہے، وہ روبی کی بنائی ہے. وہ جو روبی کی بنائی ذا دقت الحلقۃ، جب دروازہ کھلتا ہے، ڈوری ہلتی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں وہ گنگنا کے کہتی ہے یا علی یا علی یا علی. تو جہاں بھی 3 مرتبہ کوئی یا علی کہتا ہے، میں فقیر سمجھ جاتا ہوں کوئی دروازہ تو جنت کا کھل گیا. اللہ کریم آپ سب کو زندہ ہو، سلامت رکھے. یہ مختصر سی خدمت جو میں نے آپ کی ہے، یہی تیاری پوری یہیں کی ہے. یہیں پر 1.25 گھنٹے میں نے 1 گھنٹہ 17 منٹ میں یہی میں نے تیاری کی ہے. الحمدللہ. اللہ کریم مجھ سے بھی قبول کرے، آپ سے بھی، اور ہمارے بھائی چودھری کریم داد خان رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب جائے. ان کی ہمشیرہ زرینہ بی بی کو بھی، ان کے والد چودھری سردار خان کو بھی، آپ کے بھی مرحومین کو، میری بھی مرحومین کو. اللہ کریم تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کو جو آج تشریف لائے ہیں
یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے. مجلس سے ایصال ثواب تمام ہو گئی. یہ دن ایسے ہیں، ان دنوں میں ظاہر ہے کہ بہت طویل زحمت آپ کو نہیں دینی ہوتی، مگر کیونکہ مجلس سے ایصال ثواب ہے، تبرکن تیمنن، حضور کے ہی حوالے سے ایک جملہ سن لیجئے. بی بی ام سلمہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ ایک روز مجھے نبی نے کہا کہ بی بی آج وحی کچھ طویل ہے، آج میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دیں. بی بی کہتی ہے علی و بطول آئے، میں نے معذرت کر لی. حسن مجتبیٰ بھی آئے، میں نے ان کو بھی ہٹا دیا. جب حسین ابن علی آئے، بچے تھے، دیواریں پکڑ کر، میں نے حسین کو پکڑ کے واپس کرنا چاہا تو میرے سرور وہی چھوڑ کے نکل آئے. سر پہ امامہ نہ تھا، پاؤں میں نالین نہ تھی، اور مجھ سے کہتے تھے ام سلمہ یہ حکم میرے حسین کے لیے نہیں تھا. سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ. حسین کا ناز اللہ نے بھی اٹھایا. من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. صرف اتنے سے ایکشن پہ کوئی بندہ روئے، رلائے، رونے کی شکل بنائے، جنت اس کے لیے جائز نہیں، واجب ہو جاتی. ایک حدیث شریف ہے، ذرا سن لیجئے. ہمارے جو بانی فقہ جعفریہ مؤسس، ان کا یہ جملہ ہے، نبی تک یہ ساری کلام پہنچتی ہے. فرمایا کہ من، بس اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا، صرف یہی روایت آج ہے، اسی پر مجلس ختم ہو جائے گی. من انشد 50 شعرا، من انشد شعرا و ابکا 50 و بکا و ابکا 50 فلہ الجنہ. فرماتے ہیں جو میرے جد حسین کے لیے، یہ صادق آل محمد کہہ رہے ہیں، جو میرے جد حسین کے لیے ایک شعر پڑھے اور اس شعر سے 50 کو رلا لے تو جنت اس کی ہو جاتی. جنت کی چابی تھا نا آج. جنت کسی ہو گئی جس نے ایک شعر پڑھا، 50 کو رلایا. پھر سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَنْشَدَ شِعْرًا وَبَكَى وَأَبْكَى 40 فَلَهُ الْجَنَّةُ. جو حسین ابن علی کے لیے شعر کہے، لکھے، پڑھے، 40 کو رلا دے تو جنت اس کی ہو گئی. پھر فرماتے ہیں وَمَنْ أَنْشَدَ شِعْرًا وَأَبْكَى 30 پھر 20 پھر 10 پھر 5 پھر 1. ختم کروں، میں پوری روایت نہ پڑھوں. جو 30 کو رلا لے اس کی بھی جنت ہو گئی، 20 کو رلا لے اس کی بھی جنت ہو گئی، 10 کو، 5 کو، 1 کو. آخر میں فرمایا من انشد شعرا و تباکا، شعر کہے اسے رونا بھی نہ آئے، صرف میرے جد کے لیے رونے کی شکل بنا لے، فلہ الجنہ، جنت اس کی ہو جاتی ہے. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین. تقبل منا هذا المجلس وبث ثوابه الى المرحوم المغفور چودھری کریم داد خان ابن چودھری سردار خان و زرینہ بی بی بنت چودھری سردار خان وسائر المرحومین من عائلت چودھری وسائر المرحومین والمرحومات من عوائل حضار المحترم والناظرین والناظرات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا
ارحم الراحمین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم حب لنا ذریتا محبتا لمحمد وآل محمد الى یوم القیامہ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ. تقبل اللہ اعمالکم. بسم اللہ.